بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر دن جو گزرتا ہے مجھ سے حصہ لیتا ہے اور میرے دل میں حسرت پیدا کر کے چلا جاتا ہے۔ حرکت میں برکت ہے، اس لیے ظاہری حرکتیں باطنی حرکت کا سبب بنتی ہیں۔ ایمان 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے: بھلے کام کرنا اور ان کا حکم دینا، برے کاموں سے پرہیز کرنا اور دوسروں کو ان سے باز رکھنے کی کوشش کرنا، اور حدود الہی کی نگہداشت کرنا۔ جو ایمان رکھتا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، وہ بہت احتیاط کرتا ہے۔ ایمان کو دلوں کے صدق سے تازہ کرو، نہ کہ زبانی اقرار سے۔ جس کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے، وہ اسباب پر دل نہیں لگاتا۔ اگر اللہ پاک پر توقع رکھتا ہے تو کام بھی کر اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ بھی کر۔ تمہارے لیے بہترین دولت وہ ہے جو تمہارے قبضے میں ہے، اور قبضے میں آئی ہوئی بہترین دولت وہ ہے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، یعنی تم نے خرچ کر دی ہے۔ دعا قضائے حاجات کی چابی ہے اور فاقہ مستوں کے لیے راحت کا سبب ہے، مجبوروں کے لیے جائے پناہ ہے اور حاجت مندوں کے لیے آرام کا سبب۔ بازار میں ذکر الہی میں مصروف شخص مردوں میں زندہ کی مثل، مغروروں میں غازی کی مثل اور خشک درختوں میں سرسبز کی مثل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ایسی مجلس سے اٹھے جس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو وہ گدھے کے مردار سے اٹھے اور وہ مجلس ان پر حسرت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تم خود اپنا محاسبہ کرو۔ اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں، تم خود اپنے اعمال تولو۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ عقل مند کو چاہیے کہ 4 گھڑیوں میں سے 1 گھڑی اپنے نفس کے محاسبے میں خرچ کرے۔ احسان کرنے والے کو نگاہ میں رکھنا شکر ہے، نہ کہ احسان کو نگاہوں میں رکھنا۔ انسان سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، جبکہ بہار کی خوشبو کسی کسی میں سے آتی ہے۔ احسان ہر جگہ بہتر ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو ہمسائے کے ساتھ نیکی کرے۔ جس کو خدا دوست رکھتا ہے اس پر تکلیفیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور یہ خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ حیات کا دروازہ جب تک کھلا ہے غنیمت جانو، وہ جلد ہی تم پر بند کر دیا جائے گا، اور نیکی کے کاموں کو جب تک قدرت ہے غنیمت جانو۔ تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لہٰذا خندہ پیشانی اور حسن خلق کے ذریعے انہیں خوش رکھو۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ اللہ کا ہر فیصلہ عقل اور عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے حرف شکایت کبھی لب پر نہ لائے۔ جتنے مرضی اوراق پڑھ لیں، زندگی کا فلسفہ اور وقت تب تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک حالات خود پر نہ بیت جائیں۔ جو چیز ہاتھ سے چلی جائے اس پر غم نہ کھاؤ، اور جو چیز ملنے کی امید ہو اس پر مت اتراؤ۔ کبھی امیدیں جھوٹی ہو جاتی ہیں اور کبھی اچھے بھلے انسان دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اپنے ایمان کو صدقہ اور خیرات کرنے سے درست کر، اور اپنے نفس کو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے سے ٹھیک کر لو۔ اے فلاں، زندگی کو غنیمت جان اور نیکی کر لے اس آواز سے پہلے کہ فلاں نہیں رہا۔ جو شخص طاقت کے دنوں میں نیکی نہیں کرتا، وہ ضعف کے دنوں میں تکلیف اٹھاتا ہے۔ تیرا مال وہی ہے جو تو نے راہ خدا میں خرچ کیا اور مستحقوں کو دے کر آگے بھیجا۔ جو پیچھے بچا وہ وارثوں کا ہے۔
بہترین سکون یہ ہے کہ خدا کی اطاعت پر خوش ہو۔ آنے والے کل کی فکر نہ کر، کیونکہ اگر تیری عمر باقی ہوگی تو اللہ پاک اس دن کا رزق پہنچا دے گا۔ اگر تیری عمر آج ختم ہو چکی تو اس روز کی فکر فضول ہے۔ جو بہن بھائی رزق کی تنگی کا شکار ہو اور ہر وقت پریشان رہتے ہوں، ان کے لیے یہ تسبیح مجرب اور تجربہ شدہ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد باوضو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، درمیان میں سورہ شورى کی آیت نمبر 19 پڑھے اور دعا مانگے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ شخص رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ یہ اس سلسلے میں مجرب عمل ہے، شرط یہ ہے کہ توجہ، یقین اور دھیان سے بلا ناغہ پڑھے۔ جو اعتدال سے خرچ کرتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، اور لالچی آدمی ذلت کی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے۔ سب سے اچھا عمل وہ ہے جسے بجا لانے کے لیے تم اپنے نفس کو مجبور کرو۔ جو شخص اللہ پاک کی تقدیر پر راضی رہتا ہے اس کا یقین قوی اور مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس شخص پر رحم کرتا ہے جو خریدنے، بیچنے اور تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کرتا ہے۔ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کی تکلیفوں کو دور کر دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا اس کا سارا قرضہ معاف کر دے۔ ایسی حالت رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا نشان معلوم ہوتا رہے، یعنی جب اللہ پاک دے تو کنجوسی نہ کر۔ آدم کے بیٹے کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان میں ہیں۔ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عملوں میں سے پسندیدہ عمل زبان کی حفاظت ہے۔ جہاں بھی پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، اسی طرح جہاں آنسو ہوتے ہیں وہاں رحمت ہوتی ہے۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ پاک کو پسند آ جاؤ۔ لوگوں سے میل جول اور تعارف کم رکھو۔ میرا غالب گمان یہی ہے تمہیں جو تکلیف اور ایذا پہنچی ہوگی وہ کسی واقف کار سے ہی پہنچی ہوگی۔ ایمان 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے: بھلے کام کرنا اور ان کا حکم دینا، برے کاموں سے پرہیز کرنا اور دوسروں کو ان سے باز رکھنے کی کوشش کرنا، اور حدود الہی کی نگہداشت کرنا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے۔